ہاسپٹل میں ہاں ہاں ضرور جی جی کل وہ سفر بھی شاہ کا ہے نا، اس میں جا رہے ہیں شاہ صاحب کو بڑی مشکل سے ملا ہے. زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کیسے ہیں، آپ بہت دن آزاد اسلام آباد سے کی پرواز 3 اسلام آباد کے لیے. سب سے پہلے معذرت جہاز کی دیر سے روانگی کی وجہ یہ جہاز اسلام آباد کے موسم کی وجہ سے واپس گرانڈ ریٹرن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جہاز یہ کراچی دیر سے پہنچا اور اسلام آباد اس کی وجہ سے دیر سے ڈپارچر کر رہے ہیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی اور 5 سے 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے. اسلام آباد انشاءاللہ ہم 1 گھنٹہ 30 منٹ میں پہنچیں گے. 35,000 فٹ کی بلندی پرواز کرتے ہوئے. رستے کا موسم میں عرض کروں ہم شاید سن تو لیں میں شاید ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں. ایک چیز یاد رکھنا کہ جو کلمہ گو ہوتا ہے نا، جو کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ، وہ کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو نگیشن ہے نا لا الہ الا اللہ کی. تو یہ جو عقیدہ اور پیار ہوتا ہے، اور بابا فرید جو اتنے بڑے صوفی اور میری انسپریشن ہے، وہ عقیدہ پیار اور عاجزی ہوتی ہے. اس کو کبھی کنفیوز نہ کریں کہ اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کر سکتا ہے، یہ کبھی نہ اس کو سمجھیں. آپ اگر صوفیزم پڑھیں نا کہ صوفیزم، آپ ضرور مولانا رومی کا پڑھیں اور شمس تبریز کا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ عشق کسی سے جو آپ کے مرشد ہوتے ہیں، جس طرح بابا فرید کو میں سمجھتا ہوں، اس کو شرک سے اس کو کبھی نہ ایکویٹ کریں. یہ تو بہت بڑے اولیاء کرام تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا سارے بڑے صغیر میں. نہیں آپ پلیز ایک چیز میری بات سنیں پلیز. یہ تو علامہ اقبال ایک منٹ نہیں، میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میری بہت بڑی اسٹڈی ہے اپنے دین کی. آپ کو علامہ اقبال کو اسٹڈی کرنا چاہیے، جو مولانا رومی کو اپنے مرشد سمجھتے تھے. یہ بہت بڑے جائنٹس تھے، تو ان کو کبھی کنفیوز نہ کریں. شرک کلمہ گو شرک کر ہی نہیں سکتا. پیار کرنا، کسی سے عاجزی دکھانا، ایک عشق کسی بزرگ جس طرح بابا فرید تو بہت بڑی ہستی ہے اس برے صغیر کی، تو ان سے تو میں بہت متاثر ہوں. اس کو کبھی کنفیوز نہ کریں.